تاریخ انسانی میں جتنے انقلابات آئے ہیں اس کے اثرات ملکی حدود سے باہر نکل گئے. انقلاب ایران کے اثرات ملکی حدود سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس پر تو میں نے بڑی لمبی بحث کی تھی. لیکن یہ کہ میرے نزدیک ایران کا انقلاب ایک ٹرو ریولوشن نہیں ہے، حقیقی انقلاب نہیں ہے. اس معنی میں تو انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، یہ تو ایک انقلاب ہے. لیکن اصل میں جو حقیقی انقلاب ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی نئی آئیڈیالوجی، نیا نظریہ یا پرانا نظریہ ہو تو ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ جدید اس کی شرح ہو، اور اس کی دعوت پر ایک پارٹی قائم ہو اور اس پارٹی کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو. کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جو بھی ان کے عقائد تھے یعنی شیعوں کے، اور ان عقائد ہی کی بنیاد پر علماء کا کادر پہلے سے موجود تھا، کوئی پارٹی وجود میں نہیں آئی. اور کانگلوریشن آف پارٹیز، بہت سی جماعتوں نے مل کے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، سب جمع ہو گئے اس میں، سیکولر بھی اور مذہبی بھی اور لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی سب جمع ہو گئے، لیفٹسٹ بھی اور رائٹسٹ بھی. اسی طریقے سے وہاں بھی سب جمع ہو گئے تھے. اینٹی شاہ موومنٹ تھی، وہ علماء بھی تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کمیونسٹ ٹوڈے پارٹی بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ وہ تو عین وقت کے اوپر آ کر جو ہے وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کر لیا، اس لیے کہ ان کی ایک منظم طاقت تھی. تو یہاں پر ہائی جیک کر لیا اینٹی بھٹو موومنٹ کو، جس کو کہ نظام مصطفیٰ کا بپتسمہ دیا گیا تھا، اسے فوج نے ہائی جیک کر لیا. کو بائی آرمی اینڈ کو بائی کلرجی ان ایران، کو بائی آرمی ان پاکستان، یہ دونوں بڑی پیرلل، متوازی اور ہم اثر طریقے تھے. تو اس معنی میں وہ ٹرو ریولوشن تھا ہی نہیں، وہ اسی شیعیت کے اندر ہی دھس کر رہ گیا ہے. اگر یہ واقعتاً اس سے بالا تر ہوتا، یا یہ کہ شیعیت کی بھی کوئی ایسی تعبیر کی گئی ہوتی کہ جو سنیوں کے لیے بھی ایک درجے میں قابل قبول ہو جاتی کہ ٹھیک ہے اس حد تک. تو مثلا یہ کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، اب میں جب گیا تھا ایران تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی وہاں کے علماء سے. اب وہاں دو ہیں، ایک تو یہ سخت جو آرتھوڈاکس ویو ہے، خالص کٹر شیعہ بھی، وہ تو یہ ہے کہ وہ غاصب تھے، ابو بکر عمر عثمان غاصب. ظاہر بات ہے کوئی سنی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کیسے تعاون ہوگا. ایک یہ ہے کہ نہیں صاحب، حقدار تو پہلے دن سے حضرت علی تھے، لیکن جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو گویا کہ انہوں نے اپنا حق ان کو تفویض کر دیا، تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. اور پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی. اب اگر یہ ہے، اس حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں تک اگر جائے، جیسے زیدی شیعہ ہیں، زیدی شیعہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ افضل تمام صحابہ میں حضرت علی ہیں اور اصل حقدار وہ تھے، لیکن اگر وہ طے ہوا اس وقت تو امت نے ابو بکر عمر عثمان کو بھی جو کیا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں وہ قبول کرتے ہیں. اب اس جگہ پر تو آ کر ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے افضلیت اور مفضولیت کے معاملے میں، لیکن یہ کہ غاصب کہیں گے تو کیسے جمع ہوں گے. اب چونکہ وہ کٹر شیعیت کی بنیاد پر، چاہے بعد میں نعرے تو انہوں نے لگائے لا شیعیہ، لا سنیہ، اسلامیہ، اسلامیہ، لا شرقیہ، لا غربیہ، اسلامیہ، اسلامیہ، نعرے تو بڑے لگائے، لیکن چونکہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کتابیں موجود تھیں اور ان میں جو کٹر ترین جو عقائد ہیں اہل تشیع کے وہ درج ہیں، لہذا پھر سنیوں کے لیے تو ناقابل قبول ہو گئے. تو انہوں نے کوشش کی اس ایران کے انقلاب کو کہ ایکسپورٹ کریں، اور ایکسپورٹ ہو سکتا تھا پاکستان میں یا عراق میں. ایک تو یہ کہ دونوں ملک ملحق تھے، اور دوسرے پاکستان میں بھی شیعہ اقلیت، چاہے بڑی چھوٹی اقلیت ہے لیکن مؤثر کافی ہے، اور وہاں عراق میں تو اقلیت میں اکثریت میں تھے شیعہ، 55% شیعہ ہیں عراق کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر بھی وہ ناکام ہو گئے. یہاں کوشش ہوئی تھی کچھ، اور اسی کے رد عمل میں پھر سپاہ صحابہ وجود میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نام سے کوئی تنظیم موجود نہیں تھی. یہاں کے اہل تشیع نے کوشش کی تھی کہ انقلاب ایران کو یہاں امپورٹ کر لیں، لیکن یہ کہ بارہ اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا. وہاں یہ ہوا کہ صدام حسین نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ جو بادشاہ تھا آپ کا ظالم بدماش، آپ بھی کہتے ہیں کہ شیطان تھا، اس نے ہم پر ایک ٹریٹی مسلط کی تھی زبردستی. یہ ہوئی تھی لیبیا کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایرانیوں نے یہ کیا کہ کردوں کی مدد کی اور کردوں سے بغاوت کرا دی عراق کے اندر. اب اس جورس میں، اس یعنی جبر کے اندر پھر عراق نے صلح کی ایران کے ساتھ، اور ایران کا شط العرب پر ایک حق تسلیم کر لیا. ان کا جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ شط العرب جو ہے یہ کس کے حق ہے. یہ دریا جب دونوں مل جاتے ہیں، دجلہ اور فرات، تو یہ بہت بڑا جو دریا بن جاتا ہے، اس میں کس کا حق ہے؟ شط العرب کہلاتا ہے. تو اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ ایران کا ہے یا عراق کا ہے، یا دونوں کے درمیان میں سمجھا جائے تو آدھا اس کا آدھا اس کا، کیا کا؟
اس میں ایک ٹریٹی جو ہے مجبوراً عراق کو ماننی پڑی دب کر. تو اس بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا تھا، زبردستی ہم پر ایک ظالمانہ معاہدہ ٹھونس دیا تھا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کے والد ظالم تھے، انہوں نے کسی پڑوسی پر ظلم کیا تھا اور ان کے انتقال کے بعد وہ پڑوسی آ جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کے والد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے گھر کا اتنا ٹکڑا جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں شامل کر لیا تھا اپنی زمین میں، دیکھ لیجئے آپ جائزہ لے لیجئے، اگر میرا مطالبہ ٹھیک ہے تو وہ واپس کر دیجیے. تو ایک شریفانہ طرز عمل تو یہ ہوتا کہ اچھا بھائی لاؤ ثابت کرو، کہاں ہے تمہارے کاغذات، لاؤ پیمائش کرتے ہیں، ہمارے کاغذات کون سے ہیں، واقعتاً ہماری حد کہاں آتی ہے تمہاری کہاں آتی ہے. ایک یہ کہ اگر نہیں نو نیگوشیشن، بس یہ ہوا ہے کہ صدام نے کہا کہ ری نیگوشیٹ کیجئے کہ ہم پر ایک ظلم کیا گیا تھا، زبردستی کا ایک معاہدہ ہم پر ٹھوس دیا گیا تھا، اس کو ری اوپن کرے اور اس کے بارے میں جو ہے فیصلہ کرے اثر نو. خمینی صاحب نے اٹھا کر پھینک دیا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. گویا کہ اب یہ تو خالص نیشنلزم ہو گیا، پھر حق کی بات تو نہ رہی. لہذا گویا کہ پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے صدام کے ساتھ، اور پھر صدام نے چاہے وہ مغربی ممالک اور جو عرب بادشاہ ہیں اور جو امارات ہیں ان کی شہ پر جنگ کی ہے. پھر خطرہ سب کو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ایرانی ریولوشن جو ہے یہ کہیں ادھر بھی نہ آ جائے، عراق کی طرف آ جائے، سعودی عرب کی طرف آ جائے. خطرہ تو سبھی کو ہو گیا تھا. ایک دفعہ تو پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا تھا. ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ موٹے موٹے جو ہے اسپیشل ایشوز ٹائم اور نیوز ویک کے شائع ہوئے تھے. تو پھر یہ جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ گویا کہ صدام نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو اس لیے یہ انقلاب جو ہے چونکہ یہ خالص نہ تو شیعیت کی حدود سے باہر نکل سکا اور نہ نیشنلزم کی حدود سے باہر نکل سکا، تو یہ تو در حقیقت خالص قومی قسم کی ان کی مذہبی حکومت قائم ہوئی ہے. اس معنی میں یہ ٹرو ریولوشن نہیں تھا. اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنے چاہیے. یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ کہاں سے رابن رافیل آئی پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی. ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا. حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے. اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاج چلے گا بنجارا، وہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو UNO پر قابل ہے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے. بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں. جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک. پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، انہیں مشرک نہیں کہا، کافر کہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگلی آیت میں اب آیا اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے. الہدیٰ، کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل، عدل و قسط، نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ بات تو ہو کر رہے گی، اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اس آیت مبارکہ میں
اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ہونا ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اس کی پھر نوید جو سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود 4 ورقہ نکال لیجئے، متن کو دیکھیے۔ خلافت کا وعدہ، حدیث مبارک ہے حضرت نعمان بن بشیر کے، آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اسے تمکن غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہے، مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔ اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں، چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رجلیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان، لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ، گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے، نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب کے 4 صفحے پر درج ہے، یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے، اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم 2-4 ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے،
اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست۔ حالات اتنے مایوس، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہے، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہے، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے پیدا کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا، نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے یوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عظا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکن عظا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکیں۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یہ سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، جس ختم ہو گیا
گیا ہے، نصف ابھی باقی. لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی. اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا. اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے. میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے. جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. اور اس میں اب ذرا نور علی نور، دو حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے. ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے. اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے. 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں. عام کرے، پھیلائے. پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ. حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دی. اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا. دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابع داری اختیار کریں. یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا. ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے. دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنایا. دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال،
اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی تین آلٹرنیٹو. ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو. اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ ہے تاریخ. آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے. میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں. معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل لے کر قبول. علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں. بارہ ذہن میں رکھیے حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے. اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت، تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر دے تب کے لیے تیار ہو. تب ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا. حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا. اسی کو کلام کی اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے حقیقی معنی میں پڑھنے والے ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا. اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن. رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن. لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے. اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو معجزہ بھی ہے، نصیحت، بات سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہے ان کا مداوع، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدی، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں. اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا. فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، جشن منائے کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی. هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو بھی انسان جمع کرتا ہے. هو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے
خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ, جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ. اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے, ہدن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اصل شے ہدایت ہے, رہنمائی. ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے, اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان. لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا. لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی, اور ہدایت بھی بالکل روشن مبرہن, بینات, ایک پیچ نہیں, کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے, کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا. تو اصل تو ہے ہدایت و رہنمائی, لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے, اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. جیسے کیونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا, ڈاکٹر تھا, اس حوالے سے یہاں کئی میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو, جذب ہو جسم میں, تبھی تو مفید ہوگی. بڑی سے بڑی بات, اعلیٰ سے اعلیٰ کلام, عمدہ سے عمدہ ہدایت, بہترین سے بہترین حکمت, اگر دل سخت ہو گیا تو مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. دل کی سختی جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین, کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا. حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لتصدع, ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے. کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے, اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے, قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹیں کھڑی کر دینے والی, کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جائے گا. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ. مجھے صحیح الفاظ سے یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے, بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے, مذہبی لوگ, کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے, اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں, پانی نکل آتا ہے, چشمہ پھوٹ بہتا ہے, ان میں وہ بھی ہے جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنے, اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے واعظ. وہ واعظ کے جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے, واعظ ہو رہا ہے, یعنی واعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی, واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے, کوئی عقلی باتیں ہو, کوئی ریشنل اپروچ ہو, کوئی منطقی بات ہو. واعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے واعظ فرما. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ واعظ کی بڑی ضرورت, دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا, کلام اس میں داخل ہوگا. آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کٹا جاتا ہے سخت, اتنی بارش برستا ہے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا, جذب ہوگا, لہذا اس کی کوئی. تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے. ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے, ایک مرتبہ حضور نے واعظ فرمایا, خطبہ دیا, اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو ودا کیا جا رہا ہو, رخصت کیا جا رہا ہو, کوئی ایسی بات سے تو مزید نصیحت فرمائیے, مزید نصیحت فرمائیے. تو واعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. واعظ قابل حقارت شے نہیں ہے, انسان میں عقل ہی نہیں ہے, جذبات بھی. جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے, بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے. بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں, انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر واعظ اثر انداز نہیں ہوتا. ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی, دلیل کی, استدلال کی, منطق کی. لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے. اب مجھے یاد آ گئی بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی, کتنے سخت انسان. آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے, یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے, اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے. یہ در حقیقت چونکہ ٹرائبل معاشرہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب,
and he was the head of the clan. ट्राइब तो था कुरैश, ये कबीला था, उसमें क्लैंस थे, जैसे वट्टुओं में माले के, लाले के, शामत के, और ये छोटे छोटे घराने तकसीम होते चले जाते, और हर इस खानदान का एक सरबराह। अगर उसके किसी फर्ज के खिलाफ इकदाम किया जाए तो पूरे खानदान को गोया के चैलेंज किया गया, और अबू तालिब हुजूर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा कुरैश के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि हम अगर मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकदाम करें तो इन फाइटिंग शुरू हो जाएगी कुरैश। और इतनी अकल उन्हें भी थी, एक हाउस डिवाइडेड अमंग्स्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। पूरे अरब में जो उनका मकाम था, जो दबदबा था, उन्हें हैसियत हासिल थी, अगर आपस में लड़ पड़ेंगे तो खत्म। ये चीज थी जो मसलहत के तहत रोक रही थी कुरैश को हुजूर के खिलाफ कोई फैसला, कुल कदम वो उठा नहीं पा रहे। लेकिन हजरत उमर ने फैसला कर लिया कि कमवट में अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अब एक दफा तो ये झगड़ा चुका किया तलवार लेके, रास्ते में एक साथ मिल गए कि जो ईमान ला चुके थे, उन्होंने तेवर देखे। उमर इब्नुल खत्ताब जिस बात का फैसला कर ले कर गुजरने वाला, बड़ी हिकमत से डाइवर्ट किया, कहाँ चले, बस मैं अब किस्सा सिखाने जा रहा हूँ, रोज की किलकिल जो है अब खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये तेवर देखे, फरमाया कि तुम्हारी तो अपनी बहन ही मान ले आई, तुम्हारी बहनों ही मान ले आई। अब वो जो जलाल और गजब, उसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते, जिसके साथ वो गए हैं अपनी बहन के घर, और जिस तरह मारा पीटा है बहनोई को भी हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला और फातिमा बिन्त खत्ताब हजरत उमर की हमशीरा। एक जुमला निकला है बहन की जुबान से, लहूलुहान हो गई है बहनोई भी। उमर चाहे तुम हमें हलाक कर दो, लेकिन अब इस दीन को हम छोड़ने वाले थे। एक जुमला है, मोम की तरह पिघल कर रह गया उमर। इसमें कोई इंटेलेक्चुअल अपील तो नहीं थी, कोई दलील तो नहीं थी, कोई मंतकी अप्रोच नहीं थी, कुछ भी नहीं। मालूम हुआ कि इंसान के अंदर, उमर जैसे शख्स के अंदर भी जज्बात है। तो मालूम ये हुआ कि इंसानों की एक अजीम अक्सरियत है, उसको जब तक कि ये ऊपर का क्रस्ट न उतरेगा, रात मोती बखेरते रहिए। मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक में असर। तो सबसे पहली ये जरूरत है दिल के उस क्रस्ट को नरम करने की, ताकि जज्ब तो हो, दवा अंदर उतरे तो सही। क्यों मजा दर रफ्त या दीगर शब्द, जब जान के अंदर उतर जाएगी ये शय, तब तो इनकलाब आ जाएगा, उतरे तो सही। उसके लिए उस क्रस्ट को तोड़ना जरूरी है। लिहाजा पहली शान कुरान हकीम की इस आयत में आई मौइज़तुन। ये दूसरी बात है कि हमने वाज के एतबार से भी वो नाकदरी की है कुरान की, कि इसको वाज के मैदान से भी निकाल दिया गया था। और आज की बात नहीं, आज तो खैर वाज ही को गाली बना दिया गया, लेकिन बहुत अरसे पहले वाज भी होते थे तो मसनवी मौलाना रूम से होती थी। अल्लामा इकबाल ने जो मरसिया कहा है, वाइज़े दस्ताज़नो अफसाना बंद, मानिए ऊ पस्त हरफे ऊ बुलंद, अज़ ज़ईफ़ो शादो मुरसल तारे हूँ, अज़ खतीबो नैलमी गुफ्तारे हूँ। वाज होते थे बड़ी ही कमजोर हदीसों के बल पर, बड़ी ही बेसरोपा रिवायात और हिकायात के बल पर, या अशर के बल पर कुरान। हालांकि सबसे बड़ा मौइज़ा, वाज, नसीहत। तो पहला लफ्ज ये है। अब आगे चलिए, शिफाउन लिमा फी सुदूर, अंदर जज्ब होगा तो अब अंदर की जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनका इजाला होगा। ये कौन सी बीमारियां हैं? कहने को तो एक के अंदर हाथी के पांव में सबके पांव, हुब्बे दुनिया, ये सबसे बड़ा रोग है। इसका सबसे बड़ा मजहर हुब्बे माल, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। एक और मजहर हुब्बे जाह, इख्तिदार की हविस, मेरा डंका बज रहा हो, शोहरत की तलब। ये है वो तमाम रोग। इन रोगों का इलाज कुरान है। शिफाउन लिमा फी सुदूर। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये रोग न निकलेंगे तो कुरान को भी इंसान कारोबार बनाएगा। इल्मरा बर्तन जनी मारे बोवत, वही इल्म है कि जो इंसान को सांप की तरह डसेगा। यारे बोवत नहीं होगा वो जब तक कि अंदर से ये रोग न निकले हुए। इसको भी हुसूल दौलत का जरिया बनाएगा, इसको भी शोहरत के हुसूल का जरिया बनाएगा, इसे भी इख्तिदार ऐसा सच नहीं, कुर्ब इख्तिदार का जरिया बनाएगा। करीब तो पहुंचे, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, कहीं तो मौका मिले। इल्म और आला तरीन इल्म, फतवा फरोशी भी होगी, दीन फरोशी होगी, जब तक कि ये अंदर के रोग न निकले। लिहाजा दूसरा मरहला, उस असल काम से पहले हुदन, हिदायत तो तब होगी जबकि पहले ये जज्ब होकर अंदर के गंद निकाले, उनका इजाला। हुब्बे दुनिया की जड़ काटे, हुब्बे माल की जड़ काटे, हुब्बे जाह की जड़ काटे, शोहरत की तलब की जड़ काटे। अगर ये जड़ें रह गई तो ये इल्म, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मुफीद नहीं, उल्टा मुहीम होगा। ये उसी दुनिया के कमाने का जरिया बने। उसके बाद अगर ये इजाला हो गया, ये तनकिया हो गया, अब है हुदन व रहमतुल लिल मोमिन। अब ये हिदायत है,
اور ہدایت یہ ہے ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی، یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر عتم، فبذالک فلیفرحوا۔ فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے، فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جبکہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہے وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں، فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہے فرح، آدمی خوشی سے پڑ رہا، جامے سے باہر ہو رہا، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر بناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، کیا کہوں لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا، اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں، اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشن ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات۔ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی تھی، حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرا۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، درنمی سازت بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر محسوس ہوتی ہے۔ درنمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا، اس سے زیادہ سخت میں زبان کو لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ یہ قدر گفتیم باقی فکر کو، ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کو، ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آیات اشترا کارے جلی نیست کیا یاسین او آساب میری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظام میں سورہ یاسین سنا جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ملے، یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا۔ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں ملوے آ گیا، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھئے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاح، رقص
موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کہا، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفلیں منعقد کرو، یہ جشن تھا۔ اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا۔ پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا، کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، اسکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی